انتہائی قابل احترام حضرات سامعین ذی قدر، محرم الحرام کا یہ پہلا عشرہ گزر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنی ذات کے اعتبار سے بابرکت بنایا ہے۔ محرم کو محرم بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مہینہ قابل احترام ہے، قابل اعزاز ہے۔ محرم کا لفظ اسی بات پر دلالت کرتا ہے۔ محرم کا معنی ہوتا ہے معظم، قابل احترام، قابل اعزاز۔ چونکہ اسلامی تاریخ اور تاریخ عالم میں بے شمار واقعات وہ اس مہینے میں پیش آئے ہیں، اور خاص طور پر 10 محرم الحرام کا دن بڑے بڑے اسلامی واقعات وہ اس دن میں پیش آئے ہیں۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ وہ اسی 10 محرم الحرام کو قبول ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹکی، وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ زندگی کی ایک طویل جدائی اور فراق کے بعد وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے باہر تشریف لائے، 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اللہ رب العزت نے جس دن نجات عطا فرمائی اور قوم فرعون بمائے فرعون کے اللہ نے ان کو پانی میں غرق کیا، نیست و نابود فرمایا، وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ ایسے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسۂ رسول کو وہ اس دن میں شہید کیا گیا۔ روایات کے مطابق اس کائنات کا اختتام جس کو قیامت کہا جاتا ہے، اس کے لیے بھی جو احادیث طیبہ میں علامات اور اشارات آئے ہیں وہ بھی 10 محرم الحرام کے دن کی تعیین آئی ہے۔ تو اس مناسبت سے تاریخ عالم کے بڑے بڑے واقعات اس دن میں پیش آئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا وہاں کے قوم یہود 10 محرم الحرام کے روزے کا اہتمام کرتے، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ 10 محرم الحرام کے دن کے روزے کا کیوں اہتمام کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم 10 محرم الحرام کے دن کے روزہ اس لیے رکھتے ہیں، ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں، ہم اس کی قدر کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات عطا فرمائی، ان کی قوم بنی اسرائیل کو اور قوم فرعون کو پانی میں غرق کیا۔ ہم اس شکرانے کے طور پر ہم اس لیے روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے موافقت کریں، ہمارا زیادہ حق ہے، لہذا آپ نے بھی اپنے صحابہ کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ لیکن جو آپ کی زندگی کا آخری سال تھا، اس سال آپ نے فرمایا کہ ہمارے اس روزے کی مشابہت ہو رہی ہے یہودیوں کے ساتھ، لہذا یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو ایک روزے کا میں ضرور اہتمام کروں گا، یعنی اگر 9 کا تو اس کے ساتھ 10 کا، 10 کا ہے تو اس کے ساتھ 11 کا، تاکہ یہودیوں کے ساتھ ہماری عبادت میں مشابہت نہ رہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے اسلام والوں کا ایک وقار رہے، اسلامی شعائر صرف اسلامی ہی لوگ استعمال کریں، اس کے علاوہ کسی اور قوم کو یا ان کے ساتھ ہمیں مشابہت کی اجازت نہیں ہے۔ آج کا مسلمان تو اپنے لباس میں، اپنی زندگی گزارنے کے جتنے بھی طریقے ہیں ان میں، اپنی تہذیب و تمدن میں وہ مکمل طور پر جب تک کہ ان کی مشابہت نہیں ہوتی تو اس کی زندگی اس کے ہاں قابل فخر نہیں ہوتی۔ ہمارے لیے قابل فخر ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی ہے، ہمارا لباس، ہماری تہذیب و تمدن، ہماری زندگی کے گزارنے کے طریقے، ہماری شادی بیاہ، ہماری غمی خوشی، یہ سب حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کے طریقے کے موافق ہو۔
گزشتہ جمعۃ المبارک میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب اور ان کی زندگی کے حالات و واقعات پر کچھ روشنی ڈالی تھی، کیونکہ یکم محرم الحرام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقع شہادت کا دن ہے۔ باقی محرم الحرام کے حوالے سے تفصیلی گفتگو، واقعہ کربلا اور اس میں پیش آنے والے واقعات، حضرات اہل بیت کی شہادت، اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں آتا رہے گا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ رب العزت نے اسلام کی سربلندی، اسلام کی ترقی، اسلام کی اشاعت میں بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور ان کا اسلام لانا ہی اسلام کی بہت بڑی ترقی کا ذریعہ بن گیا۔ یہاں تک کہ طبرانی کی ایک روایت کے مطابق آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر جس دن سے اسلام لائے ہیں اس دن سے شیطان یا تو ان کے سامنے آنے کی جرت نہیں کرتا، اگر شیطان ان کے سامنے آ ہی جاتا ہے تو خر لوجہہ، تو وہ اپنے چہرے کے بل گر جاتا ہے۔ اس کو ہمت نہیں ہوتی کہ وہ عمر کا سامنا کر سکے، عمر کے روب، اس کے جلال کا سامنا نہیں کر سکتا، اپنے منہ کے بل، ایک روایت میں ناک کے بل گر جاتا ہے، عمر کا سامنا نہیں کر پاتا۔ یہ طبرانی کی ایک روایت ہے۔ اور ایسے ہی طبرانی کی ایک روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر تو وہ ہے کہ جس کی موت پر اسلام بھی روئے گا، یعنی اہل اسلام کو بڑا غم ہوگا جس دن اس کی وفات ہوگی۔ اور ایک روایت میں طبرانی ہی کی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ہر نبی کے ساتھ ان کی امت میں ایک ایسا شخص ہوتا تھا جس پر اللہ کی طرف سے غیبی باتوں کا الہام کیا جاتا تھا، امور غیبیہ اس کے دل پر الہام ہوتے تھے۔ ہر امت میں یہی رہا، ہر نبی جس امت میں تشریف لائے ایک نہ ایک شخص ایسا ہوتا تھا، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پر غیبی امور منکشف فرما دیتے تھے، لیکن اس کا تعلق وحی سے نہیں ہوتا تھا کہ یہ وحی کہلائے گا، نہیں، یہ الہام ہے۔ الہام اللہ کے مقربین کو ہوتا ہے، جن کا اللہ سے زیادہ تعلق ہوتا ہے، انبیاء کے بعد اللہ رب العزت ان کے دلوں پر الہام فرما دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جب کسی معاملے میں فیصلہ نہیں ہو رہا پاتا، مختلف آراء سامنے آ رہی ہوتی ہیں، تو اللہ رب العزت اپنے اس پیارے بندے کے دل پر صحیح بات کا الہام فرما دیتے ہیں، اور پھر وہ اپنی زبان سے صحیح بات ارشاد فرما دیتے ہیں۔ اس کو الہام کہا جاتا ہے، وحی نہیں کہا جاتا۔ وحی الہی صرف اور صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے ساتھ خاص ہے، وحی صرف نبی پر نازل ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہر امت میں ایک نہ ایک محدث ہوتا تھا۔ محدث کا معنی جس کے دل پر اللہ کی طرف سے غیبی باتوں کا الہام کیا جاتا، تو میری امت میں اللہ نے عمر بن خطاب کو پیدا کیا ہے کہ جس پر اللہ رب العزت غیبی باتوں کا القاء فرما دیتے ہیں، غیبی باتوں کا الہام فرما دیتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، محدث کس کو کہا جاتا ہے، ملہم کس کو کہا جاتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ملہم اور محدث وہ ہے تنطق الملائکۃ علی لسانہ، کہ فرشتہ جس کی زبان پر گفتگو کرتا ہو اسے محدث کہا جاتا ہے۔ میری امت میں عمر بن خطاب ہی ایسے ہیں کہ جن کی زبان کے موافق فرشتہ اللہ کی طرف سے کلام لے کر آتا ہے، جو یہ رائے دیتے ہیں اللہ رب العزت اسی رائے کے موافق اپنا کلام اتارتا ہے۔ اس کو محدث کہا جاتا ہے، اس کو ملہم من اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بارے میں بڑے اچھے تاثرات ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ عمر بن خطاب کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے ایام مرض میں عمر بن خطاب کو اپنا خلیفہ بنانے کی تجویز فرما دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے ہاں اگر آپ سے سوال ہوگا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اگر اللہ رب العزت کے ہاں مجھ سے سوال ہوگا تو میں یہی جواب دوں گا کہ یا اللہ، ساری مخلوق میں عمر بن خطاب سے بہتر کوئی شخص نہ تھا، ان سے زیادہ خیر والا کوئی نہ تھا،
میں نے سب سے زیادہ دنیا میں سب سے زیادہ خیر والا شخص وہ عمر بن خطاب کو پایا، اس لیے میں نے ان کو اپنا خلیفہ بنانے کی تجویز بیان کر دی ہے۔ میں نے اس لیے ان کو کہا کہ میری وفات کے بعد عمر بن خطاب خلیفہ ہوں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کتنا پیارا تاثر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب کا علم اور ساری دنیا کا علم ایک طرف، عمر بن خطاب کے علم کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور ساری دنیا کے زندہ انسانوں کے علم کو اٹھاؤ اور ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، جس پلڑے میں عمر بن خطاب کا علم ہے تو ان کے علم والا پلڑا وہ دنیا کے تمام زندہ لوگوں کے علم پر بھاری ہو جائے گا۔ اللہ نے اس قدر علوم وافر کے ساتھ ان کے سینے کو بھر دیا تھا۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ عمر بن خطاب کے بارے میں کیسے انسان تھے؟ ان کا کیا تاثر ہے؟ آپ کی زبان سے ہم سننا چاہتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ عمر ملئ علما وحزما وعزما ونجبا، کہ عمر تو وہ ہے جن کا سینہ علم سے بھرا ہوا، عمر تو وہ ہے کہ جن کا سینہ عزم اور استقلال سے بھرا ہوا، عمر تو وہ ہے شرافت اور نجابت کے اعتبار سے سارا جسم اس کا بھرا ہوا، اسے عمر کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا تاثر تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا ان کی وفات کے بعد کہ عمر کیسے انسان تھے، عمر ان کا مرتبہ اور مقام کیسا تھا؟ فرمایا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ ہیں جنہوں نے دنیا کی بھی خواہش نہیں کی، نہ دنیا نے ابو بکر کی خواہش کی، یعنی دنیا کے قریب خود بھی نہیں گئے، نہ دنیا ان کے قریب آئی۔ اور عمر بن خطاب وہ انسان ہیں، وہ اللہ کے نبی کے عظیم صحابی ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی خواہش تو نہیں کی تھی، لیکن دنیا نے بڑی اس کی خواہش کی تھی کہ میں عمر کے قریب آ جاؤں، عمر کے قریب آ جاؤں۔ اور فرمایا ہمارا حال تو یہ ہے، ہم اپنے ظاہر کے اعتبار سے بھی اور باطن کے اعتبار سے بھی دنیا میں ملوث ہو چکے ہیں، ہم دنیا میں گھس چکے ہیں، ہمارے ظاہر میں بھی دنیا ہے، ہمارے باطن میں بھی دنیا ہے۔ یہ اسلام کے عظیم ہیرو کا حال ہے اور ان کا مقام اور ان کا مرتبہ اور ان کی عظمت ہے۔ ایسے ہی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں جب نبی کی مجلس میں مشاورت ہوتی تھی کسی مسئلے کے بارے میں تو اس طرف میں ایک طرف تمام صحابہ کی رائے ہوتی اور دوسری جانب عمر بن خطاب کی رائے ہوتی۔ ان فی القرآن لرأیا من رأی العمر، کہ جب رائے ہوتی تھی تو اس میں ایک طرف عمر کی رائے، باقی سب کی رائے، لیکن عمر کی رائے اللہ کے قرآن کے موافق ہو جایا کرتی تھی۔ جو عمر رائے دیتے تھے اللہ کے ہاں بھی وہی طے ہوتا تھا اور اللہ رب العزت آسمان سے اس کو کلام الہی کی صورت میں نازل فرمایا کرتے تھے۔ ایسے عظیم انسان، اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے، من احب عمر فقد احبنی ومن ابغض عمر فقد ابغضنی، جو عمر سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا، جو عمر کا بغض اپنے دل میں چھپائے گا وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھ رہا ہے۔ ہمارے نبی نے اپنی زبان اطہر سے تمام صحابہ کے فضائل بیان فرما دی، بالخصوص اپنے خاندان کے وہ عظیم افراد کہ جنہوں نے اسلام کی ترقی، اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کی ترویج کے لیے عظیم لازوال قربانیوں کی داستان چھوڑ کر گئے ہیں، اپنا خاندان قربان کیا ہے، کسی دنیا کے غرض کی خاطر نہیں، اقتدار کے حصول کے لیے نہیں، حکومت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ روانہ ہوئے تھے، بلکہ اسلامی نظم کی خاطر، اسلامی نظام کو صحیح طور پر بچانے کے لیے اور اسلام کا صحیح تحفظ کرنے کے لیے، جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا اور اپنے خاندان کی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ تو ہمارے نبی نے جیسے یہ فرمایا نا، من احب عمر، جو عمر سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا، من احب علیا فقد احبنی ومن ابغض علیا فقد ابغضنی، جو علی سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھنے والا ہے، جو علی کا بغض دل میں چھپائے گا وہ مجھ سے بغض دل چھپانے والا ہے۔ آپ نے سارے اہل اپنے گھر کے افراد کو جمع فرمایا، خاندان کو، خوبصورت خاندان کو، فرمایا انا حرب لمن حاربہم، جو ان سے جنگ کرے گا،
جو ان سے لڑائی لڑے گا محمد مصطفیٰ کی جنگ اس سے ہوگی، وَأَنَا سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَهُمْ، جو ان سے صلح رکھے گا محمد مصطفیٰ ان سے صلح رکھے گا۔ تو آپ نے تمام صحابہ کے عظمتیں اور ان کی رفعتیں اور ان کی مرتبے بیان فرما دی، اس لیے ہم کسی کے درمیان میں تفریق نہیں کرتے، ہم سب کو مانتے ہیں، ہمارے سب کے سر کے تاج ہیں، ہمارا سب کا ایمانی بنیادی حصہ حضرات صحابہ اہل بیت ہیں، ان کے بغیر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ جو ان کے درمیان میں تفریق کرے گا، ایک کو مانے گا دوسرے کی توہین کرے گا، توہین آمیز کلمات کہے گا، اس کا ایمان خطرے میں ہے، وہ اس کا تعلق ایمان و دین و اسلام سے نہیں ہے۔ اس لیے سب ہمارے سر کے تاج ہیں، ہر ایک کی فضیلت میرے نبی نے اپنی زبان اطہر سے ارشاد فرمائی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو زمین پر بولتے ہیں قرآن اللہ بنا کر نازل فرماتے ہیں، 3 واقعے گزشتہ جمعۃ المبارک میں بیان فرمائے، 20 یا 21 کے قریب قرآن کریم کی آیات مبارکہ عمر بن خطاب کی رائے کے موافق نازل ہوئی۔ ایک تو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، دوسری یا رسول اللہ آپ کی مجلس میں اچھے آدمی بھی آتے ہیں اور فاجر آدمی بھی آتے ہیں، آپ اپنی ازواج مطہرات کو حکم فرمائیں کہ وہ پردہ کیا کریں، تو آپ نے حکم فرمایا، قرآن بھی نازل ہوا کہ آج کے بعد ازواج مطہرات اور ایمان والوں کی عورتیں صحابیات سب کے لیے پردے کا حکم نازل ہو چکا ہے۔ رائے عمر نے دی تھی، قرآن اللہ نے اتارا ہے۔ ایسے ہی عسى ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، یہ رائے عمر نے دی تھی، انہی الفاظ میں اللہ نے قرآن بنا کر نازل فرمایا۔ غزوہ بدر پیش آیا، کفار قید ہو کر آئے، مختلف آراء سامنے آئی، کسی نے کہا ان کو چھوڑ دو، قیمت لے کر چھوڑ دو، کسی نے کہا ان کو قید کر لو۔ عمر بن خطاب سے پوچھا گیا، نہیں یا رسول اللہ، یہ جتنے کافر ہیں یہ سب کے سب اسلام کے مخالف ہیں، اسلام کے مخالف جڑیں ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے اور ہر ایک کا رشتہ دار اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ رائے بڑی سخت تھی، لیکن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے ہاں نبی کے فیصلے کی بھی قدر تھی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کی بھی قدر تھی۔ اللہ نے فیصلہ تو حضور کا تسلیم فرما لیا، یا نبی اللہ جو آپ نے فیصلہ فرمایا ہے بس اسی پر عمل ہوگا، لیکن اللہ کے ہاں جو رائے مقبول تھی وہ عمر بن خطاب کی تھی۔ جو عمر نے کہا تھا اللہ رب العزت بھی اسی کو پسند فرماتے تھے کہ ان سب کافروں کی جڑ کاٹ دی جاتی تاکہ اسلام کے خلاف کوئی بھی سازش کرنے والا نہ رہتا۔ ایک یہودی حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا، کہا کہ عمر آپ کے نبی پر وحی کون سا فرشتہ لے کر آتے ہیں؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ہمارے نبی پر جبرائیل امین وحی لے کر آتے۔ فرمایا ہم تو جبرائیل کو مانتے نہیں ہیں، اس لیے کہ جبرائیل نے تو ہمارے جتنے بھی پچھلی قومیں گزری ہیں ان سب کو نیست و نابود کیا، ان پر بڑے بڑے عذاب نازل کیے، ہماری تو دشمنی ہے جبرائیل سے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے اس وقت یہ الفاظ فرمائے جو قرآن کی بعد میں آیت بن گئی، قل من کان عدوا لجبریل، کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو اللہ سے دشمنی رکھے گا اور اللہ کے رسول سے دشمنی رکھے گا، اللہ کے فرشتوں سے دشمنی رکھے گا، اور جو جبرائیل سے میکائیل سے دشمنی رکھے فإن اللہ عدو للکافرین، تو اللہ بھی ان کو اس دشمنی کی سزا ضرور دے گا۔ یہ رائے عمر نے دی تھی، اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ میں اسی آیت مبارکہ کے الفاظ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے رائے کے موافق نازل فرمائے۔ اور ایک مرتبہ یہ آیت نازل ہوئی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں جب میں نے یہ آیت سنی اور یاد کی تو میری زبان سے یہ الفاظ نکلے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ تو اللہ رب العزت نے تھوڑی دیر کے بعد ہمارے نبی پر یہی آیت نازل فرما دی فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ جو عمر نے رائے دی تھی اللہ نے اسی کے موافق قرآن نازل فرما دیا۔ تو بے شمار واقعات، بے شمار آیات، وہ یہودی اور ایک منافق کا فیصلہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا، آپ علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، حق اسی کا تھا، دونوں راضی نہ ہوا یہ منافق، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گئے، آپ ہمارا فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا بیٹھو میں فیصلہ کرتا ہوں، تلوار اٹھائی اور ان کی گردن قلم کر دی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیات نازل فرمائی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ،
قسم ہے تیرے رب کی، اس وقت تک لوگ ایمان والے پورے نہیں ہو سکتے جب تک کہ نبی کے فیصلے پر راضی نہ ہو، آپس کے اختلافات نبی کے فیصلوں سے حل کرے، اگر راضی نہیں ہوں گے تو ایمان نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بولے تھے، اور ادھر منافقین کا سارا قبیلہ قصاص لینے کے لیے آ گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے پورا ایک رکوع نازل فرمایا جس میں وہی الفاظ نازل فرمائے جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان سے فرمائے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بری فرما دیا، اور وہ منافقین سب اپنا منہ لے کر واپس ہو گئے کہ یہ اللہ کا فیصلہ بھی یہی تھا، جو پیغمبر کے فیصلے پر راضی نہ ہو اور اس کو اچھی نگاہوں سے نہ دیکھے، سمجھ لو وہ پیغمبر کا گستاخ ہے، اور پھر اس کا انجام وہی ہوگا جو دنیا میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کی تائید سے فرمائے۔ تو عزیزان محترم، بے شمار واقع 20 کے قریب مقامات ہیں جہاں اللہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے رائے کے موافق قرآن نازل فرمائے، تو سب ہمارے سر کے تاج ہیں۔ 10 محرم الحرام، اس میں اعمال میں یہ بات سماعت فرما لیں، جو شخص اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر، حدیث میں آتا ہے اس دن وسعت کرے گا، فراخی کرے گا، تو اللہ رب العزت پورا سال اس کے لیے فراخی پیدا فرمائیں گے، پورا سال اس کے گھر میں برکتیں پیدا فرمائیں گے۔ اور روزہ رکھنے کا بھی اہتمام، روزہ اگرچہ واجب نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا اہتمام کرنا، کہ اگر رکھے تو 2 روزوں کا اہتمام، 9 یا 10 یا 10 محرم الحرام تو اس کے ساتھ 11ویں کا ملا لے۔ یہ 2 اعمال ہیں 10 محرم الحرام کے حوالے سے، تو مسلمانوں کو ان تمام اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت جو باتیں کہی ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔